اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ جانور جو اپنی موت آپ مر گیا ہو، اللہ رب ذوالجلال نے ان کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار جانور کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر حرام قرار دے دیا کہ یہ تم پر حرام ہے، وگرنہ پچھلی امتوں کے اندر مردار جانور کو کھایا جاتا تھا، اس کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا حرمت علیکم المیتہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا۔ والدم، اور بہتے ہوئے خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ بہتا ہوا خون کیا ہے؟ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت جو اس کے بدن سے خون نکلتا ہے، تو چونکہ کافر لوگ اس خون کا استعمال کیا کرتے تھے تو اللہ رب ذوالجلال نے اس بہتے ہوئے خون کو بھی حرام قرار دیا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور اللہ رب ذوالجلال نے خنزیر کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ ترتیب ہے کہ سب سے زیادہ حرام کیا ہے؟ وہ مردار ہے، اور اس سے زیادہ حرام کیا ہے؟ وہ بہتا ہوا خون ہے، اس سے زیادہ حرام کیا ہے؟ وہ خنزیر کا گوشت ہے۔ اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان تمام سے زیادہ حرام کیا ہے؟ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وہ جانور جس کا گوشت غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا ہو، وہ ان تینوں سے زیادہ حرام ہے۔ وہ مردار سے بھی زیادہ حرام ہے، بہتے خون سے بھی زیادہ حرام ہے، خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ تو یہ ان تینوں سے زیادہ حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو دوسروں کے نام پر، یہ فلاں شخص کے نام پر میں اس کو ذبح کرتا ہوں، فلاں آدمی کی خوشنودی کے لیے میں اس کو ذبح کرتا ہوں، بتوں کے نام پر، کسی مرنے والے کے نام پر میں اس کو ذبح کرتا ہوں، اور اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس طرح کے مشرکین مکہ یہ عمل کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر اس کو ذبح کر دیا کرتے تھے، اور ان کی خوشنودی کے لیے، یہ فلاں بت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں اس جانور کو ذبح کرتا ہوں، یہ فلاں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے ذبح کرتا ہوں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور آج کتنے ہی کلمہ گو مسلمان ایسے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو نامزد کرتے ہیں اور انہیں قربان کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، ایسا جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، یا اس کے اندر رسی ڈلی ہوئی تھی، کسی وجہ سے وہ کہیں سے گر گیا اور رسی کی وجہ سے اس کا گلا گھونٹ گیا اور وہ مر چکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس جانور کا گوشت کھانا بھی تم پر حرام۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو چوٹ لگ گئی، چوٹ کے لگ جانے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، تو اب اس جانور کا گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حرام۔ والمتردیۃ، اور وہ جانور جو کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا تھا یا کسی مقام پر چڑھ رہا تھا، وہاں سے نیچے گر گیا، کھائی سے نیچے گر گیا یا کسی کنویں کے اندر جا کر گر گیا اور مر گیا، تو ایسے جانور کا بھی گوشت کھانا حرام ہے۔ والنصیحۃ، اور وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینگ مارا اور وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ہے الا ما زکیتم، ہاں ان جانوروں میں سے
جو گلا گھٹنے کے بعد ابھی اس کے اندر سانس باقی ہے، اور پہاڑی سے گرنے کے بعد ابھی اس کے اندر سانس باقی ہے، جانور نے اس کو مارا ہے، اس کے اندر سانس باقی ہے، زخم لگا ہے، ابھی سانس باقی ہے، تو اس کے اوپر چھری چلا دی جائے اللہ کا نام لے کر، تو اب اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ مثلاً زخمی جانور ہے لیکن سانس باقی ہے، کسی نے اس کے اوپر چھری چلا دی تو اب یہ جانور کیا ہوگا؟ حلال ہو جائے۔ کوئی پہاڑی سے گر گیا لیکن ابھی اس کے پاؤں کے اندر جان ہے، جسم کے اندر جان ہے، تو کسی نے اس کے اوپر چھری چلا دی اللہ کا نام لے کر، تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن دیگر تمام صورتوں کے اندر چھری ان کے اوپر نہیں چلائی گئی اور اس سے پہلے یہ جانور مر گئے، تو یہ جانور حرام۔ یہ حرمت والی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ مردار تم پر حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب ذوالجلال نے خنزیر کے گوشت کو تم پر حرام قرار دیا، اور اسی طرح وہ جو غیر اللہ کے نام پر جن کو نامزد کر دیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا؟ بہت ساری حکمتیں، لیکن ایک حکمتیں وہ ہے جو میرے اور آپ کے سمجھ میں جلدی آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردار کو حرام قرار دیا کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، ویسے ہی مر کر وہ ختم ہو گیا، اس کا گوشت اسی لیے حرام ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اور دوسرا بہتا ہوا خون، یہ پورے جانور کے بدن کے اندر جو فساد ہوتا ہے نا، پورا خون جو ہوتا ہے خراب خون ہوتا ہے، پوری گندگی جو ہے اس خون کے ذریعے سے نکل جاتی ہے۔ تو اب بہتا ہوا کوئی خون استعمال کرے گا تو اس کی صحت بگڑ جائے گی، اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ تو شریعت نے انسانی صحت کا بھی لحاظ رکھا ہے، ہر وہ چیز جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا نا، علاج کرنا مسنون ہے لیکن پرہیز کرنا واجب ہے، پرہیز کرنا واجب ہے۔ مثلا ڈاکٹر نے کہہ دیا اب چینی حلال ہے، لیکن شوگر کے مریض پر اس کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی صحت کے لیے یہ چینی کا استعمال کرنا یہ مضر ہے، میٹھا استعمال کرنا مضر ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ حلال چیز ہے لیکن اس کی صحت کے لیے مضر ہے، اس کی صحت کا خیال کرتے ہوئے اس کو پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور بہتا ہوا خون چونکہ جانور کے جسم کی تمام گندگی ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی شخص استعمال کرے گا تو اس کی صحت بگڑ جائے گی، تو اس لیے شریعت نے اس کو منع کیا۔ اور خنزیر کے گوشت کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی شرم و حیا کا بھی لحاظ رکھا گیا، غیرت کا بھی لحاظ رکھا گیا، اور یہ وہ جانور ہے تمام جانوروں میں سے سب سے بے حیا قسم کا جانور ہے، اور اس کا گوشت استعمال کرنے کی وجہ سے انسانی حمیت، انسانی غیرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو دور گزر رہا ہے اس کے اندر کافروں کی سب سے بڑی سازش، بہت ساری چیزوں کے اندر ان چیزوں کی آمیزش کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کی غیرت ختم ہو جائے، اور جن علاقوں کے اندر بھی یہ پائے جاتے ہیں وہاں پر بھی اس کے آثار جو ہے وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، بے حیائی کے آثار پھیل رہے ہیں۔ آج کافروں کی یہ سازش ہے کہ وہ اشیاء خورد و نوش کے اندر بھی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے بڑے تحقیق کی اور اس نے بتایا کہ بہت ساری کھانے پینے کی اشیاء جو ہم مسلمان استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کے اندر اس خبیث جانور کی چربی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے، میں اس میں سے 2-3 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک وہ چاکلیٹ جو ہمارے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک مخصوص قسم کا نمبر ہوتا ہے، اس کو اسکین کیا جاتا ہے۔ آپ اس نمبر کو اسکین کریں، اس کی تفصیل دیکھیں تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہوگی، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈیری ملک کے نام پر جس ہم جو چاکلیٹ وغیرہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، تحفہ تحائف میں بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اس کو چربی کو رکھا گیا ہے۔
جب ہم مسلمان اس کو استعمال کریں گے تو اس کے اثرات تو پڑیں گے نا. پھر بے حیائی بھی عام ہوگی، فحاشی بھی عام ہوگی. آج کتنی بے حیائی ہے، کتنی فحاشی. انسانی حمیت اور غیرت جوش میں نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کی آمیزش ہمارے کھانے پینے کے اندر کر دی. یہ نیوڈلز مختلف قسم کے استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح آفت زدہ جو علاقے ہوتے ہیں جہاں پر ریلیف کے نام پر غیر ملکی NGOs جب وہ آتے ہیں نا ریلیف دینے کے لیے، امداد کرنے کے لیے، تو کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں نا تو ان چیزوں کے اندر بھی ان چیزوں کو مکس کیا جاتا ہے. 2005 کے اندر جب زلزلہ آیا، اس زلزلے کے اندر غیر ملکی لوگوں نے بڑی امداد کی، بڑا ریلیف دیا لوگوں کو، لیکن اس کے اندر جو گھی تھا اس گھی کے اندر بھی اس چیز کی آمیزش کی گئی تھی. بعد میں تحقیق کرنے والوں نے تحقیق سے پتہ لگایا، ریسرچ کرنے والوں نے جو ماہرین تھے انہوں نے ریسرچ کی تو بتلایا کہ ان کے اندر ان چیزوں کو ملایا گیا، اور پھر اس کے اثرات آہستہ آہستہ معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے گئے. آج جبھی جو ہے، لیکن اب بھی اسلام کے اندر ایسے مسلمان موجود ہیں جن کی دینی حمیت اور غیرت جو ہے وہ جاگی ہوئی ہے. آج کافر کوشش کرتے ہیں کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. وہ ہم مسلمانوں کی غیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری حمیت کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آج بھی اس دھرتی کے اوپر، اس دنیا کے اندر ایسے کلمہ گو مسلمان موجود ہیں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کے اندر سویڈن کے اندر وہاں پر قرآن کی بے حرمتی کی، باقاعدہ طور پر میڈیا کے سامنے، یہ نہیں چھپ چھپا کے نہیں، سب کے سامنے پوری دنیا کے مسلمانوں نے دیکھا. اور کتنے لوگوں کی غیرت جاگی، حمیت جاگی، وہ میرے اور آپ کے سامنے. تو رفتہ رفتہ ہمارے کھانے پینے کے اندر بھی ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. تو ذرا ان چیزوں کے اوپر بھی غور و فکر کیا جائے تاکہ اس بے حیائی سے بچے. تو اللہ رب الجلال نے تیسری چیز کو حرام قرار دیا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو، کیونکہ اس میں ہماری غیرت کا خیال رکھا گیا کہ اس کے گوشت کو استعمال نہ کرو ورنہ تمہاری غیرت ختم ہو جائے گی، حمیت ختم ہو جائے گی، اسلامی جذبہ تمہارے اندر ختم ہو جائے گا. اور چوتھی چیز، غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں نامزد کر دی گئی ان کا کھانا بھی حرام ہے. یہ کیوں؟ اس میں شریعت نے کیوں حکم دیا؟